سب جانتے ہوں گے وہاں وہ اس جگہ پہ ایک کرسی پہ ایک آدمی بیٹھتا تھا، وہ سامنے دیکھتے تھے، پچھلے جمعے میں بیٹھا تھا وہاں، آج وہ نہیں ہے۔ پچھلے جمعے مجھے وہاں ملا تھا، باہر کرسی ڈال، وہ سامنے کرسی بٹھا، جب میں نماز پڑھ رہا تھا یا باقی کی، وہ وہاں بیٹھ گیا کرسی وہاں۔ میں نماز پڑھ کے اس کو بعد میں ملا، جا کے میں کہا کی حال چال ہے؟ ٹھیک، اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ دو چار یہ وہ باتیں ہوئی، وہ میرا بڑا بھائی تھا۔ جمعے کو، پچھلا جمعہ تھا، آج وہ جگہ خالی ہو گئی، آج اس کا بیٹا بیٹھا ہے۔ ہفتے کی رات کو وہ اچھا بلا سینے میں تکلیف ہوئی ہے، 5 منٹ میں انتقال ہوا، ختم، فنش۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ اس نے پر کل مر جانا ہے۔ کون؟ ایک دن اسی طرح ہماری بھی خبر آنے والی ہے، کوئی لمبا نہیں پروگرام۔ 28 سال پہلے اسی دن، جس دن میرا بھائی مرا ہے، 28 سال پہلے اسی دن میری والدہ مری تھی۔ 19 دسمبر کو میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، 20 دسمبر کو میرے بھائی کا انتقال ہوا، ایک دن آگے پیچھے، 28 سال۔ اور 28 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ میرا بھائی اور ہم لوگ رو رہے تھے کہ ہماری ماں مر گئی، تو یوں گزر گئے 28 سال، اور وہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی کو میں جب دیکھا نا، جب اس کا جنازہ آیا، جب پڑھانے کے لیے، جب گراؤنڈ میں رکھا گیا جنازہ، تو یہ تو ابھی تو کووڈ کا زمانہ ہے نا، تو لوگ ایس او پیز یہ وہ کم، ظاہر ہے ایک اللہ کی طرف سے ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، کیا کریں۔ تو میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں، وہ کسی نے، اس بچے نے اس پہ فیس بک پہ لگا دیا، صبح وہ مرا، زور پہ دفنا دیا، پتہ ہی نہیں کسی کو کیا۔ میں نے تو نہیں کسی کو بتایا۔ وہ جن لوگوں نے فیس بک پہ دیکھا، انہوں نے بعد میں مجھے فون کیے کہ بھائی جان آپ نے یہ کیا کیا، ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہم نے جانا۔ اور پھر وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ لوگ جاننے والے بہت لوگ ہیں، تو ان کے پھر میسیجز اور ان کے، لیکن میں تو سب کا جواب بھی دے نہیں سکا۔ پھر میں نے اس پہ فیس بک پہ ان کا سب کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ آپ کو بہت جزا دے، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے تعزیت کی ہے، آپ نے پوچھا، ان کی مہربانی ادا کر دی۔ کچھ کے فون جن کے سن سکتے سن لیے، باقیوں کو ایسے جواب دیے۔ تو آپ یقین کرو گے کہ میں نے دیکھا کہ وہ بے شمار لوگ ہیں جنازے میں، بے شمار۔ میں نے کہا یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو کچھ نے بتایا، میرے تو جاننے والا کوئی نہیں۔ میرا بھائی تو ملنگ آدمی تھا، اس کی تو ویسی زندگی نہیں تھی، کیونکہ مشہور آدمی ہو۔ جب میں نے اس کا جنازہ یوں اس کی دیکھا شکل، جب اس کی میں نے کھول کے شکل دیکھی، تو اس کی شکل دیکھی تو مجھے ساری بات سمجھ آ گئی۔ اس کی شکل یہ بتا رہی تھی کہ میں کہاں جانے والا ہوں۔ اس کا، میرے بھائی کا رنگ تھا سانولے رنگ کا آدمی تھا، گورا نہیں تھا۔ میرا رنگ تو سفید ہے، اس کا نہیں تھا۔ لیکن جب وہ مرا ہوا لیٹا ہوا تھا تو اس کا رنگ مجھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اور نہ اس کے منہ میں کوئی روئی تھی، نہ اس کا سر باندھا ہوا تھا، ایسے رکھتا ہوں کہ لیٹا ہوا تھا۔ اور دنیا آئی تھی جنازے پہ، اور وہ ایسے چمکتا ہوا چہرہ، جیسے اسپاٹ لائٹ ڈالی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ میں سوچنے لگا، میں نے کہا یہ کیا کرتا تھا، یہ میرا بھائی کرتا کیا تھا؟ اس کا تو کوئی ایسا عمل نہیں تھا، ان پڑھ آدمی تھا، وہ تو قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا۔ اس کو صرف نماز ہی آتی تھی، نماز پڑھتا تھا، لیکن نماز پڑھتا تھا 5 وقت کی، نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ روزہ میں نے بچپن سے اسے رکھتا دیکھا، روزہ کبھی نہیں چھوڑا۔ حج اس پہ تھا نہیں، زکوٰۃ اس پہ تھی نہیں، فرائض پورے کرتا تھا۔ اور عمل وہ کیا کرتا تھا، وہ آپ بھی سن لو، اس کا عمل کیا تھا۔ عمل اس کا یہ تھا کہ سارے خاندان کے دور کے رشتہ داروں سے بھی اس کا میل جول تھا، ہر کسی کی غمی خوشی میں شریک ہوتا تھا۔
پیسے نہیں تھے پاس، پیسے پوسے نہیں تھے، سائیکل پہ چلے جاتے تھے، سائیکل پہ موٹر سائیکل آ گئی، موٹر سائیکل پہ چلے جاتے تھے۔ مجھے انگلینڈ سے میرے کسی کزن نے فون کیا، اس نے کہا پائن میں تے 5-6 سال ہو گئے پاکستان نہیں آیا، دھیمے پائن کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ تو جب ہم غریب تھے، جب ہمارے گھر کوئی نہیں آتا تھا تو دیما بھائی جان آیا کرتے تھے۔ جو مجھ سے تعزیت کرنے آیا وہاں جنازے پہ، جس نے مجھ سے آ کے تعزیت کی، آ کے اس نے ایک ہی بات کہی، اس نے کہا یار بڑے اچھے اخلاق دار آدمی سے، بڑے اچھے اخلاق دار، اعلیٰ اخلاق، ایک ہی بات۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے، فرائض کے بعد جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا بول میٹھا ہے، جو لوگوں کے ساتھ غم گساری کرتا ہے، یہ میرے بھائی نے مجھے عملاً دکھا دیا۔ اس نے کہا دیکھ لو میرا کوئی عمل نہیں تھا بٹ صاحب، مجھے ایسا لگا مجھ سے کہہ رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے کیا تو اپنی تبلیغ لیے پھرتا ہے، اعمال تیرے کیا، تیرے اعمال کیا کرتا ہے تو، کہ روز میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں، روز اتنے تہجد ہیں اور اعمال کرتا ہوں، اور چل دیکھ مجھے میں کیا کر، دیکھ میری موت، کیوں کہ میرے اخلاق اچھے تھے، کسی سے جھگڑا نہیں، کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے ناراضگی نہیں، رشتہ دار۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے، اس کی عمر میں برکت دے اور اسے بغیر محنت کے روزی ملے، وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا معاملہ کرے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا معاملہ کرے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھا ہے، اس کا کوئی عمل اور نہیں تھا، یقین کرو، اس کا اور سوائے نماز کے اور روزے کے اس کا کوئی عمل نہیں تھا، آتا ہی کچھ نہیں تھا اسے، عمل کیا کرنا تھا اسے، لیکن اخلاق اچھے تھے۔ یہ عمل دو ہی عمل ہیں، فرض پورے کر لو اور اپنا بول میٹھا کر لو، لوگوں سے معاملہ اچھا کر لو۔ خامخواہ انتقامی کارروائیاں، خامخواہ دل میں رکھا گیا نبڑ لیں گے ہم۔ میں نے اس کے جنازے پہ کہ اگلے دن میں نے جا کے جب وہاں بات کی تو جب میری بات سنی تو ایک آدمی بڑا، اس نے زبردست کپڑے پہنے ہوئے تھے، مجھے آگے کہنے لگا، کہتا بٹ صاحب تسی اس گل دے گواہ رہنا، میں نے آج اس عمر ہوگی اس کی کوئی 60 کے قریب، 60 سال کا آدمی ہوگا، اس نے کہا تمہاری یہ بات سن کے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنے جن رشتہ داروں سے ناراض تھا، میں یہیں سے جا رہا ہوں انہیں منانے کے لیے۔ انہوں نے کہا تم گواہ رہنا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے کہ تمہاری برکت سے آج میری بات سمجھ آ گئی، میں بھی جا رہا ہوں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ آ کے سب سے پہلے وہاں بیٹھتا تھا مسجد میں، جمعے پہ سب سے پہلے مسجد میں وہ آتا تھا۔ حدیث میں آتا نا جو جمعے پہ سب سے پہلے آ جائے تو اس کے ہر قدم پہ اسے 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملے گا، 1 سال کی مقبول عبادت۔ تو وہ تو لیتا تھا، مزے کرتا تھا۔ تو میرے دوستو آج یہ میرا چونکہ بھائی تھا یار، میں ظاہر ہے انسان ہوں، بھائی تو بھائی ہوتا ہے، بھائی تو بھائی ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے یہ عرض ہے، اس کے لیے 1 دفعہ قل ہو اللہ، 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے، پورے قرآن کا ثواب ہے 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنا۔ تو اس کے لیے 1 سورہ فاتحہ اور قل ہو اللہ پڑھ کے دعا فرمائیں۔